کجا وہ وقت کہ زندگی گزارنی مشکل ہے مکی دور میں، کجا وہ وقت کہ سرکار کی جوتیوں کی زیارت کرنے والا جنت کی بشارت پانے والے کے مترادف ہو جاتا۔ یہ وقت ہے نا انسان پر، تلک الایام نداولھا بین الناس کا فلسفہ ہے۔ کبھی دشمن ہوتے ہیں اور دشمنوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی گزارنا مشکل پڑ جاتی ہے، اپنے دشمن بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، عزیز و اقارب دشمن بن جاتے ہیں، آس پاس اڑوس پڑوس والے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ نظام کو بدلتا ہے، دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیتا ہے، وہی لوگ جو تلوار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو رائفل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو کلاشن کوف اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وفاداروں کی طرح ساتھ چلنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہے انسان کو اللہ مختلف اوقات دکھاتا ہے، یہ معبود حقیقی کا تصور دیتا ہے کہ انسان ذرا پہچان کے ایک وہ وقت تھا جب میں نے یہ زمین تیرے لیے تنگ کر دی تھی، تجھے جو بھی دیکھتا اپنا دشمن تصور کرتا، مار ڈالنے کی تگ و دو کرتا۔ آج وہ وقت ہے کہ میں نے تیرے دشمنوں کو زیر کر دیا ہے، میں نے تیرے دشمنوں کو زیر کر کے تیرے دوستوں میں ایسا اضافہ کیا ہے کہ میں نے تیرے دشمنوں کو بھی تیرا دوست بنا دیا ہے۔ یہ ایک فلسفی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو عطا فرمائی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ مصیبتیں اور تکالیف جھیلی ہیں۔ یہ نظام تربیت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے گزارا گیا، پھر امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور یہ میرا نبی تمہیں ایک نظام تربیت سے گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم تمہیں دیتا ہے، اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ یہ نظام تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی آیات کون سی آیات جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انفس کے یعنی انسان اپنے ذات کے اندر جھانکتا ہے، اس کائنات کے اندر جھانکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو کئی سو آیات جو ہے وہ اسی مضمون اور اسی سبجیکٹ کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی کئی سو آیات انسان کی اندر کی جو زندگی ہے، انسان کیا ہے، اس کو بیان کرتی ہیں۔ یہ آفاق کیا ہے، یہ یونیورس کیا ہے، کئی سو آیات قرآن مجید کی صرف اس مضمون کو بیان کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ نظام تربیت ہے، جب انسان اپنے اندر سوچتا ہے، پھر جب آفاق میں سوچتا ہے انسان، پھر اسے نظر آتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، میں انسان ہوں، مجھے بنانے والا کوئی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اپنی نشانیاں بکھیر دیں، ان نشانیوں کو سمیٹ کر اللہ نے انسان بنا دیا، پھر آفاق میں غور کرنے کا حکم دیا، پھر اپنے اندر انسان کو غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے اللہ کا نبی تمہارا، اندر سے کساوتیں ختم کرتا ہے، بہترین اصول زندگی تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے میرا رسول تمہارا، تمہیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایک ایک چیز کو بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی واضح طور پر فرما دیا الحلال بین والحرام بین،
لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال کو حلال کر کے کھاؤ اور حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دو اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح نہیں کہ حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو بھی حلال سمجھ کر تم کھاتے پھرو، اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ پھر اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، پھر تم کو حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنی پڑے گی، غلط اور ٹھیک میں تمہیں تمیز کرنے پڑے گی۔ لیکن اس تمیز کو انہی راستوں پر چل کر تم نے اپنانا ہے جو راستے میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ لوگوں، تم نے اپنے طریقے طور بتانے نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے جسم کے لیے ضروری ہے، یہ میرے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ میری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہو تم اسے حلال سمجھو، اپنے تائیں تم یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ کہ یہ میری زندگی کے لیے ضروری نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جو تمہیں طریقہ بتایا ہے، حلال اور حرام کا جو طریقہ تمہیں بتایا ہے، اس نے کہا یہ حلال ہے تو اسے حلال سمجھ کے کھاؤ، اس نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے تو تم اسے حرام سمجھ کے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ زندگی ہے، یہ اسلام ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، اور یہ اس مقصود حقیقی کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر وہ تمہارے اندر اپنی صحبت کے فیضان سے علم و حکمت کے موتی بکھیرتا ہے، تمہیں اپنی صحبت کا فیض عطا فرماتا ہے۔ تم میرے نبی کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہیں بتاتا ہے علم کیا ہے، حکمت کیا ہے، پھر اس علم و حکمت کے ذریعے آنے والے معاملات کو تم خود ٹیکل کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ برا ہے۔ تمہارے اندر کی دنیا جب صاف ہوتی ہے، علم و حکمت کا نور تمہارے اندر آتا ہے، وہ تمہارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، پھر حق کی حقانیت خود بخود تمہارے اوپر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، باطل کا بطلان تمہارے اوپر خود واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تمہارے اندر وہ علم و حکمت جب آتا ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ ایمان کا جو نور ہے، یہ انسان کو خود بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ سامعین عزیز وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک مقصد حیات عطا فرمایا ہے، اور اس مقصد حیات کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔